اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ یہ جو سیلاب آ رہا ہے کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ وہاں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نوٹس نہیں لیا ہے، وہاں نوٹس لیا ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے نوٹس لیا ہے۔ یہ تین بڑی طاقتیں عمران خان کی مدد کے لیے اب میدان میں آ چکی ہیں۔ انہیں اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کیا پوری امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان، امت مسلمہ کا لیڈر، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی اسلامی ملک میدان میں نہیں آیا۔ کفار اور یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا عمران خان اس کی مدد کے لیے پورا یہود و نصارہ میدان میں آ گیا، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، سب لوگ اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ انسانی حقوق کے علم بردار تنظیمیں اس شخص کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی کہ جس کے کارکن سریعام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہم پورے پاکستان کو آگ لگا دیں گے۔ یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں سیلاب زدگان کی وجہ سے لوگ در بدر ہو گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو چھت کی ضرورت ہے، وہاں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نوٹس نہیں لیا ہے۔ وہاں نوٹس لیا ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے نوٹس لیا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی اور اس کی پوری ٹیم ہر اس جگہ میں جا رہی ہے جہاں سیلاب زدگان کو ضرورت ہے ان کے پاس نہ کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی وہ ایم پی ہیں، نہ ایم این اے ہے، نہ ان کے پاس کچھ فنڈ ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت کارکنوں کے فنڈ سے وہ وہاں جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں، ہر جگہ میں وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن وہاں انسانی حقوق کی تنظیموں نے نوٹس نہیں لیا، بلکہ جہاں انسانی حقوقوں کے اوپر جو کام کر رہی ہیں تنظیمیں تحریک لبیک یا رسول اللہ، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اپنے موروں کو، جن کے لیے آج وہ میدان میں آ گئے، اپنے موروں کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی، ان کو کالا دم کیوں نہیں قرار دے دیا، ان کو دہشت گردی کے پرچے ڈال کے ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا ہے۔ ان کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں، نام نہاد تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں ایک عمرانی فورس بنا رہا ہوں جو گھر گھر میں جا کے میرا جھوٹا بیانیہ، میری منافقت سب لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو امریکہ کا مخالف ہے، جو امریکہ کا غلام نہیں ہے، لیکن گھر میں جا کے خفیہ طور پر امریکی سفیر کو فون کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا سیاسی بیانیہ ہے۔ جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں، ایبسلیوٹلی ناٹ اس کو میں کہتا ہوں، لیکن وہاں ایک کمپنی ہائر کر کے اپنی پبلسٹی کر رہا ہے۔ جہاں وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی کوئی غلام ہیں، لیکن کے پی کے میں اسے سینکڑوں گاڑیاں لے کے یو ایس کے ایڈ کے نام سے وہ وہاں ان سے مدد لے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس شخص کا بیانیہ گھر گھر میں جا کے دینا ہے، گھر گھر میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اس جھوٹے اور اس منافق اور اس انسان کا ساتھ دو۔ لیکن یہ عمران خان نے نہیں کہا ہے کہ جاؤ بلوچستان میں جاؤ، ڈیرہ غازی خان میں جاؤ، جہاں جہاں سیلاب ہو رہا ہے جہاں وہاں جا کے ان لوگوں کی مدد کرو، ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہاں کھانا پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ، میڈیسن پہنچاؤ، کیمپ پہنچاؤ۔ یہ عمران خان نے نہیں کہا ہے، لیکن گھر گھر جا کے جھوٹیا بیانہ کے لیے عمران خان نے ایک فورس تیار کر لی ہے، جو بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر، ایک سچے اور عاشق رسول لیڈر کے ہم حمیتی ہیں، جو پاکستان میں غریب عوام کے لیے آیا ہے۔ اس کو اقتدار کا شوق نہیں تھا، اس کو کرسی کا شوق نہیں تھا، اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ وہاں در بدر دھکے کھا رہا ہے، صرف ہمارے لیے کھا رہا ہے۔ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے، ان کا فیوچر ہے، وہ روشن ہو جائے۔ یہ جو جھوٹیے بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بنی گالہ کی سڑکوں میں خود کی طرح ذلیل تو ہونا پسند کر رہے ہیں، لیکن سیلاب زدگان میں جا کے ان کی مدد کے لیے وہ نہیں جا رہے۔ بنی گالہ میں ایک اس دلیر لیڈر کے لیے کہ جو باتیں تو دلیری کی کرتا ہے، باتیں تو نیلسن منڈیلا کی کرتا ہے، باتیں تو کرتا ہے کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا ہوں، باتیں تو وہ کرتا ہے اور مجھے گرفتار کر لو، لیکن اس کی رکھوالی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو بے سہارا بے آسرا چھوڑ کے بنی گالہ کے روڈ کے اوپر وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن سیلاب زدگان کے لیے جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں وہ نہیں جا رہے۔ یہ ہے وہ عمران خان کا اصلی چہرہ، جو ہمیشہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، مجھے مسلمانوں کی تکلیف ہے،
میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لیکن اس کی مدد کے لیے چاہے اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو، ان کی پوری تنظیمیں، پورے اخبارات، پورے میڈیا اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیوں دیا؟ لیکن اسی شخص میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر تھا، اتنا پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیوں نہیں دیا، ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا، ان کو کالا دم قرار کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری قوم کے سامنے ایک واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبوب نہیں ہے، کلیئر ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ پورے یہود و نصارہ اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری قوم کہتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ عوام کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ یہ جو سیلاب آ رہا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ زلزلے آتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ پوری جو مہنگائی ہو رہی ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں اللہ کی ذات نے ہر وہ چیز ہمارے ملک میں رکھی ہے جو بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہاں، اللہ صرف اس قوم پہ عذاب لے کے نہیں آتا ہے کہ جو غلط آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں یا غلط لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے تو برابر قوم کے اوپر آتا ہے، ان کے اوپر بھی آتا ہے جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو ان لوگوں کو کنڈم نہیں کرتے، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ہمارے گھر کا چولہا چل رہا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کو برا بھلا کہنے کی، تو پھر سب اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ مجھے یقین کر، مجھے اس چیز کی حیرانگی ہے کہ آج بھی عمران خان ہری پور میں کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، جو پورا امریکہ اس کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ سامنے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے 3-4 مہینے پہلے واضح کر دیا تھا کہ عمران خان بار بار اپنے نمائندے امریکہ ایمبیسی میں بھیج کے اس کی بات نہیں مانی گئی، پھر یہ KPK میں جا کے خفیہ طور پہ امریکہ کے سفیر سے خود بات کرتا ہے کہ خدا را ہم کو معاف کر دو، ہم یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ قومی یوتھ کو بیوقوف بنانے کے لیے بنا رہے ہیں۔ اور پہلے دن سے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو سازش تھی، یہ امریکہ کے پاکستان کے خلاف یعنی کہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ سازش تھی پاک آرمی کے خلاف عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے پہلے عمران خان زیرو ہو چکے تھے مہنگائی کی وجہ سے، وہ آگے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ایک بہت بڑی سازش کے تحت امریکہ بیانیہ، کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ امریکہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے، وہ جلدی اس چورن کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو جو ہی عمران خان نے تحریک اعتماد سے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، اسرائیل نے میرے خلاف سازش کی ہے، انڈیا نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ تو بھائی ناظرین، آج سب بچہ جانتا ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف اگر 3 سب سے بڑی قوتیں اکٹھی ہیں تو وہ ایک انڈیا ہے، ایک اسرائیل ہے اور ایک امریکہ ہے، یہ پاک آرمی کے خلاف ہیں، اور تینوں بڑی جگہ میں عمران خان کی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ یہ 3 بڑی طاقتیں عمران خان کی مدد کے لیے اب میدان میں آ چکی ہیں، اور پاکستان کی آلموسٹ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے 75% پاک آرمی کو گالی نکال رہے ہیں۔ پھر بھی ہماری قوم بالکل ہی پاگل ہے، کیونکہ وہ کان میں کھانا کھاتی ہے، وہ منہ میں نہیں کھاتے، وہ بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم کرے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، فلم آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہے۔ ہاں، اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ بالکل ہی پاگل بنے ہوئے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا ہے؟ ہم تو صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے اوپر رحم کرے، ان کو عقل شعور عطا فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔